بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل ثم ان عدم صحت سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتکز فی الذہن اجمالا كذلك ثم ان عدم صحت سلب اللفظ ان معنى تكون علامة كونه حقیقة فیہ كما ان صحت سلبه عنه علامة كونه مجازا فی الجملہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں مقدمے میں امر سابع کے بیان میں ہے کہ ساتواں امر علائم حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہے کہ مشہور علماء اس وقت جو معاصرین میں ہیں اور متاخرین میں آخوند کے بعد ان تین علامتوں کو ذکر کرتے ہیں: تبادر، کہ جس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور دوسری علامت ہے عدم صحت سلب لفظ از معنی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ صحت حمل لفظ علی المعنی، یہ علامت حقیقت ہے، اور عدم صحت حمل علامت مجاز ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ جس لفظ اور معنی کے بارے میں مردد ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لفظ کا یہ معنی موضوع لا ہے یا معنی موضوع لا نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک علامت یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس معنی کو موضوع قرار دیں، درست ہے، اور اس لفظ کو اس پر حمل کریں۔ دیکھیں آیا یہ حمل درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اگر یہ حمل درست ہے اور آپ اس لفظ کو اس معنی سے سلب نہیں کر سکتے تو یہ علامت ہے کہ لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے، اور اگر آپ اس معنی کو موضوع قرار دیں اور لفظ کو اس معنی سے سلب کرنا درست ہو، یہ علامت ہے کہ معنی مجازی ہے۔ مثال، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اسد کا جو معنی ہے حیوان مفترس، یہ حیوان مفترس معنی موضوع لا ہے اسد کے لیے، یعنی حقیقی ہے، یا معنی موضوع لا نہیں ہے یعنی مجازی ہے، تو آپ آئیں اس معنی کو یعنی حیوان مفترس کو موضوع قرار دیں اور اسد کو اس پر حمل کریں، درست ہے۔ آپ کہتے ہیں الحیوان المفترس اسدون، درست ہے۔ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں الحیوان المفترس لیس باسد، یہ سلب کرنا صحیح نہیں ہے۔ خوب یہ علامت ہے کہ لفظ اسد واضح ہوا ہے اس حیوان مفترس کے لیے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں الرجل الشجاع لیس باسد، درست ہے۔ رجل شجاع جو معنی ہے اسد کا، تو آپ کہہ رہے ہیں آیا معنی موضوع لا ہے یا معنی غیر موضوع لا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحت سلب ممکن ہے، سلب کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں الرجل الشجاع لیس باسد، خوب یہ علامت ہے کہ یہ معنی مجازی ہے، معنی حقیقی نہیں ہے۔ البتہ حمل کے اعتبار سے یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ صحت سلب
علامت مجاز ہے اور عدم صحت سلب علامت حقیقت ہے فی الجملہ، کیونکہ ابھی تفصیل دیتے ہیں کہ حمل کے مختلف اقسام ہیں، لیکن فی الجملہ یہ بات درست ہے، تفصیلات ابھی عرض کرتے ہیں۔ جی اگر اس میں کوئی ہے تو کہیں، کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ حیوان مفترس معنی موصول اسد ہے، لیکن دوسرے الفاظ بھی ہیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، مثلا ذئب کے لیے کہ وہ بھی حیوان مفترس ہی ہے۔ من باب المثال کہہ رہے ہیں، من باب المثال کہہ رہے ہیں کہ حیوان مفترس سے مراد ہماری یہ شعر والا، ہاں، مگر نہ اس پر زور نہیں دے رہے، مقصود یعنی فعلاً صرف مثال کے ذریعے سے ایک بات کو واضح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ حیوان ناطق کا، حیوان ناطق اور انسان مثال دے رہے ہیں فقط۔ سر حمل کو علامت حقیقت قرار دینا، تو ہم کسی بھی لفظ کو کسی بھی معنی پر تھوڑی سی بھی مناسبت ہو تو حمل کر سکتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں کہ حمل کے تھوڑے سے اقسام بیان کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کون سے عمل میں کر سکتے ہیں، کون سے میں نہیں کر سکتے۔ یہ فی الجملہ علامت کہہ رہے ہیں، من باب قضیہ محملہ۔ خوب آغا اپنے مقام پر منطق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حمل یعنی دو چیزوں کے درمیان وحدت اور اتحاد کا حکم کرنا، اسے حمل کہتے ہیں۔ دو چیزوں کے درمیان وحدت یا اتحاد کا حکم کرنا حمل کہلاتا ہے۔ وہیں پر بیان کرتے ہیں کہ حمل کے اندر دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک ہوویت اور دو غیریت۔ ہر حمل کے اندر ہوویت اور غیریت، یا دوسرے لفظوں میں جہاں پر بھی حمل آپ مطرح کرتے ہیں وہاں پر ایک جہت اتحاد ہونی چاہیے، مابہل اتحاد ہو، اور ایک جہت مابہل مغایرت ہو۔ درست ہے؟ اب یہ جو اتحاد ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزوں میں اتحاد مفہوماً ہو اور تغایر اعتباری ہو۔ جہاں پر بھی موضوع اور محمول میں اتحاد مفہومی ہو اور تغایر اعتباری ہو اس کو کہتے ہیں حمل اولی۔ جہاں پر مفہوماً متحد ہیں علی اعتباری تغایر ہے۔ مثال عام طور پر کہتے ہیں الانسان و حیوان و ناطقن، حیوان و ناطقن کا مجموعاً جو مفہوم ہے اور انسان کا جو مفہوم ہے ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ انسان یعنی وہی حیوان ناطق، حیوان ناطق یعنی وہی انسان۔ فرق فقط اعتباری ہے کہ انسان مجمل ہے، حیوان و ناطق تفصیل ہے، اعتباری تفاوت ہے۔ یہ حمل اولی ہو جائے گا۔ پس حمل اولی میں اتحاد مفہومی اور تغایر اعتباری ہے۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اتحاد وجوداً و مصداقاً ہے اور تغایر مفہوماً ہے۔ مفہوماً موضوع اور معمول جدا جدا ہے لیکن مصداقاً متحد ہے۔ مثال زید انسان، درست ہے؟ یا مثلا دوسری مثال جو عام طور پر کہتے ہیں الانسان ضاحکون، خب مفہوماً دونوں متغیر ہیں، جدا ہیں ایک دوسرے سے، لیکن مصداقاً متحد ہے۔ انسان اور زید کا مصداق وہی زید ہے، ضاحک اور انسان کا مصداق وہی ایک ہے خارج میں۔ اسے کہتے ہیں حمل شایع سنائی۔ درست ہے؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں منطق کے اندر، حمل شایع سنائی کہ اتحاد وجوداً و مصداقاً ہے اور اختلاف مفہوماً ہے۔ اچھا، مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے صحت سلب اور عدم صحت سلب کو علامت حقیقت و مجاز قرار دیا ہے، دونوں حملوں کے اعتبار سے آتے ہیں اور بررسی کرتے ہیں۔ حمل اولی کے اعتبار سے اگر عدم صحت سلب ہو، یعنی جائز نہ ہو اس لفظ کو اس معنی سے سلب کرنا،
تو خوب یہ تو بتاتا ہے کہ یہ معنی اس لفظ کا موضوع لا ہے، کیونکہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، درست ہے، اتحاد مفہومی کو بیان کرتا ہے۔ خوب اس کا مقصد یہ کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ حمل اولی میں حمل شایع سنائی کے اندر ہم بالکل قاطعیت سے یہ فتویٰ نہیں دے رہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، بلکہ وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں بعض صورتوں میں کہ وہ معنی لفظ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ جب مثلا آپ کہہ رہے ہیں زید انسان، معنی اور لفظ میں کلی اور جزئی کی نسبت ہے، خوب وہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ موضوع یہ موضوع جو معنی ہے لفظ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے۔ البتہ بعض جو دوسری صورتیں ہیں وہاں پر یہ بھی پتہ نہیں چلتا، جیسے الانسان ضاحکون، وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں مصداقاً متحد ہیں، درست ہے، دونوں کلی ہے۔ اب خوب یہاں پر یہ بھی فتویٰ نہیں دیتے کہ موضوع معمول کے مصادیق یا افراد میں سے ایک فرد ہے، افراد میں سے ایک فرد ہے، نہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، الانسان ضاحکون، ضاحکون کے مصادیق میں سے ایک مصداق انسان بھی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس علامت کے بارے میں۔ اچھا، یہاں پر بھی عیناً وہی اشکال آتا ہے، اشکال دور، الاشکال الاشکال، الجواب الجواب، جو تبادر میں آپ نے اشکال کیا عیناً اشکال یہاں پر بھی آئے گا اور عیناً وہی جواب ہے۔ آغا عدم صحت سلب کیوں جائز نہیں ہے؟ حمل اولی میں معنی حقیقی اور لفظ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم صحت سلب، صحت سلب جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، پس عدم صحت سلب متوقف ہے علم بالوضع پر، اور ادھر سے آپ علم بالوضع کو عدم صحت سلب سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ خوب دیکھیے یہ وہی دور ہے۔ ہاں، جواب یہاں پر وہی الموقوف علیہ غیر الموقوف علیہ، عدم صحت سلب علم بالوضع پر موقوف ہے لیکن علم اجمالی ارتکازی پر، لیکن وہ جو آپ علامت کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں وہ علم تفصیلی ہے۔ تمام شد یہ اس کے بارے میں۔ تیسری علامت جو معمولاً ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہے اضطراد۔ اضطراد لفظ کا معنی ہے شیوع، کثرت، بہت زیادہ، یہ لفظی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی اس کا اس طریقے سے ہے کہ آخوند نے یہاں پر اضطراد کا معنی نہیں کیا، لیکن ایکاش کے اس کا معنی کرتے اور اس کے بعد اس کے بارے میں گفتگو کرتے تو بہت اچھا، لیکن کیونکہ آخوند نے یہاں پر معنی نہیں کیا تو معمولاً آپ دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ وغیرہ میں بھی شل طریقے سے یہ اضطراد کو بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ اضطراد کو خوبصورت بیان کیا گیا ہے موجز میں۔ ہاں، موجز میں جیسے بیان ہوا ہے نہ اصول فقہ میں بیان ہوا ہے، الکفایہ تو مختصر ہے، یہاں پر بھی وہ توضیحات نہیں ہے۔ اضطراد ایسے ہے، اس کی ایک تفسیر میں ذکر کرتا ہوں جو آش محمد سے نے اصفہانی ہے، کمپانی کی تفسیر ہے کہ وہ مانتے ہیں، آخوند رد کرتے ہیں اضطراد کو کہ علامت حقیقت نہیں ہے، لیکن میں ان کی تھوڑی سی تفسیر آپ کو بیان کروں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک کلی شے کو آپ ایک جزئی چیز پر حمل کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں زید رجلون، رجل کو آپ زید پر حمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے، اچھا، اس کی خصوصیات فردی سے قطع نظر کرتے ہوئے پھر بھی رجلن کو زیدن پر حمل کرنا درست ہے، حالانکہ حمل میں نہ کہوں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کہنا درست ہے، یہ وہ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آغا امر کو رجل کہنا وہاں پر بھی ٹھیک ہے۔ ایسے آپ دیکھتے ہیں مختلف افراد کو دیکھتے جاتے ان کی خصوصیات فردی سے قطع نظر فقط رجولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رجلن ان پر آپ حمل کر سکتے ہیں۔ خوب یہاں سے آپ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ لفظ رجل مرد کے لیے
رجولیت کا معنی رکھتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ اطراد رکھتا ہے. درست ہے؟ یا ایک اور مثال دوں، جیسے غنیمت، کہ الموجز میں بھی یہی مثال دی انہوں نے. غنیمت مادہ غنیمہ، آپ اس کو مختلف موارد میں دیکھتے ہیں، جہاں پر بھی فائدہ ہو، جہاں پر بھی فائدہ ہو، اس غنیمہ کے مادے کو وہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں. یہ فائدہ، اس کو بھی غنیمہ کہا، یہ فائدہ، اس کو بھی غنیمہ کہا، یہ فائدہ، اس کو بھی غنیمہ کہا. تو یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ لفظ غنیمہ جو فائدے کے معنی میں متردن استعمال ہو رہا ہے، بس یہ اسی کے لیے وضع بھی ہوا ہے. درست، یہ ہو گیا اطراد، ایک معنی میں متردن استعمال ہوتا ہے. درست ہے؟ جبکہ مجاز میں اطراد نہیں ہوتا. مثلا آپ کہیں کہ آغا لفظ اسد کو ہر اس جگہ پر استعمال کرنا کہ جہاں پر وہ چیز اسد کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو. ہر وہ چیز جو اسد کے ساتھ مشابہت رکھے، وہاں پر آپ لفظ اسد کو متردن استعمال نہیں کر سکتے. مثال، جہاں پر ایک شجاع ہو وہاں پر آپ اسد کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ شیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے ابخر ہونے میں. ابخر یعنی بوئے دہن، بدبو، اس کے منہ میں بدبو ہے. خب آپ اس کو تو اسد نہیں کہتے، جس کے منہ میں بدبو ہو اس کو شیر تھوڑی کہتے، حالانکہ مشابہت ہے، حالانکہ مشابہت ہے. بس مشابہت کے اعتبار سے اطراد نہیں ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جس لفظ پر، جس معنی پر، جس چیز پر اسد کو مشابہت کے عنوان سے ہم حمل کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں، وہ اس کا معنی حقیقی نہیں ہے، معنی مجازی ہے. بس رجل شجاع کو اسد کہنا مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. درست ہے؟ یہ اطراد اور عدم اطراد. آخوند کہتے ہیں کہ بابا ہم لوگ نہیں مانتے کہ اطراد علامت حقیقت ہے اور عدم اطراد علامت مجاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ نے اسد اور مشابہت کے عنوان سے نوع علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اطراد نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مجاز میں بھی اطراد ہے، نوع علاقے کے لحاظ سے، نہ صنف علاقے کے اعتبار سے. جو مجاز کا دائرہ ہے یعنی صنف علاقہ، یعنی مشابہت خصوصیت سے شجاعت میں، مشابہت خصوصیت سے شجاعت میں، کہ یہ صنف علاقہ ہو جائے گا. نو کا دائرہ وسیع ہے، مطلق مشابہت، اور صنف علاقہ جیسے مشابہت خصوصیت سے شجاعت میں. خب مجاز میں اگر آپ صنف علاقے کو مد نظر رکھیں وہاں پر اطراد پایا جاتا ہے. چاہے زید شجاع ہو وہ بھی اسد ہے، چاہے عمر شجاع ہو وہ بھی اسد ہے، چاہے خالد شجاع ہو وہ بھی اسد ہے. تو اطراد تو مجاز میں بھی ہے، ولو ان کے صنف کے لحاظ سے. بس یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اطراد یا عدم اطراد علامت حقیقت و مجاز ہے؟ نا، اطراد وہاں پر بھی ہے. خود صاحب فصول آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا درست ہے، مجاز میں بھی اطراد ہے صنف کے اعتبار سے، لیکن ہم ایک اور قید بڑھاتے ہیں. اس سے اگر آپ قید کو بڑھا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آگا قید کیا ہے؟ صاحب فصول کہتے ہیں قید یہ ہے کہ آپ کہیں اطراد من غیر تعویل یا اطراد علی وجہ الحقیقہ. اگر اطراد علی وجہ الحقیقت ہو تو وہ کیا ہے؟ علامت حقیقت ہے. آخون کہتے ہیں کہ بھلے اگر یہ قید بڑھاؤ اطراد علی وجہ الحقیقہ
تو علامت حقیقت ہوگا، یعنی وہ حقیقت کے ساتھ مخصوص ہوگا، لیکن پھر بھی علامت حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ دور لازم آئے گا۔ اور یہاں پر جو دور لازم آئے گا اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتے جیسے تبادر کے مسئلے میں دے کر آئے، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اطراد علی وجہ الحقیقت علامت حقیقت ہے۔ علی وجہ الحقیقت بتاتا ہے یعنی پہلے آپ کو پتا ہو کہ یہ جو اطراد ہے حقیقت کی بنا پر ہے۔ آپ جو یہ قید لگا رہے ہیں اطراد علی وجہ الحقیقت، یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ معنی اس کے لیے حقیقت ہے، درست ہے، پھر اس لیے مترد ہے۔ خوب، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اطراد علی وجہ الحقیقت متوقف ہے اس بات پر کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ معنی اس کا پہلے حقیقی ہے، اور پھر اس اطراد کے ذریعے سے معنی حقیقت کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ خوب، یہاں پر آپ فرق نہیں کر سکتے اجمال و تفصیل والا، بلکہ آپ جب علامت قرار دے رہے ہیں اطراد علی وجہ الحقیقت، یعنی تفصیلاً آپ کو پتا کہ یہ معنی حقیقی ہے، لہذا وہ والا جو دور والا جواب تھا وہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ یہ تو دور ہی ہے نا، یعنی واضح سی بات ہے کہ آپ کہیں کہ علامت اطراد علی وجہ الحقیقت، وقتی کی مین دونی علی وجہ الحقیقت ہے، بس اطراد کس کے لیے علامت ہے؟ یہ تو آخون کی بات بالکل درست ہے۔ اس طریقے سے علامات حقیقت کے بحث کو ختم کرتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد ایک بحث شروع کرتے ہیں کہ وہ بالکل آسان بحث ہے۔ وہ بحث آخوند کہتے ہیں کہ بابا الفاظ کے مختلف احوالات ہیں۔ پرانی جگہوں پر تو مفصل بحثیں ہوتی تھیں، لیکن آخوند نے ان کو سمیٹ لیا۔ الحق والانصاف رات میں قوانین دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، اتنی مفصل بحث کرتے ہیں حد سے زیادہ۔ بحث یہ ہے، مثلا کبھی لفظ کے اندر تجوز ہوتا ہے، مجازن بھی استعمال کرتے ہیں آپ، کبھی لفظ کے اندر اشتراک ہوتا ہے، اشتراک سے مراد اشتراک لفظی، درست ہے، کبھی لفظ کے اندر تخصیص آتی ہے، انشاءاللہ عام و خاص کے بعد میں آپ پڑھیں گے، درست ہے، عام ہے اس کو تخصیص لگا دی گئی، کبھی لفظ کے اندر نقل ہوتا ہے یعنی منقول ہوتا ہے، اور کبھی لفظ کے اندر تقدیر ہوتی ہے، اضمار ہوتا ہے، جیسے مثلا مشہور مثال وسأل القریہ، درست ہے۔ کہتے ہیں جن موارد میں آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر تجوز ہے، اشتراک ہے، تخصیص ہے، نقل ہے، اضمار ہے، وہاں پر تو مطلب روشن ہے، درست ہے۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، امر دائر ہو جاتا ہے اس بات کے دوران کہ آیا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے معنی مجازی مراد ہے یا معنی حقیقی مراد ہے۔ یعنی یہ بحث وہی کہ جس کو اصول لفظیہ کے طور پر آغا مظفر نے جداگانہ اصول فقہ میں ذکر کیا ہے، یہ بحث تقریباً وہی ہے، درست ہے، مراد متکلم میں شک ہو رہا ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ معنی حقیقی کیا ہے، معنی مجازی کیا ہے، اس کا پتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو متکلم نے ارادہ کیا ہے، آیا معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے، امر دائر ہو جائے اس کے درمیان۔ تو کہتے ہیں عقلاء یہاں پر لفظ کو معنی حقیقی پر عمل کرتے، درست ہے۔ یا مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ لفظ ایک معنی میں تو وضع ہوا ہے قطعاً، اس کے علاوہ دوسرے معانی میں بھی وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا، یعنی مشترک ہے یا مشترک نہیں ہے، اور وہاں پر عدم اشتراک کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو شک ہو رہا ہے، عام آپ کے سامنے ہے، شک ہو رہا ہے کہ آیا واقعہ سے عام معنی مراد لیا ہے یا تخصیص کو مراد لیا گیا ہے، خب آپ وہاں پر کہتے ہیں اصل عموم ہے، اصل عدم تخصیص ہے۔ آغا ایک معنی ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے دوسرے معنی میں نقل ہوا ہے یا نقل نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں اصل عدم نقل ہے۔ آغا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آیا یہاں پر یہی اس کا معنی مراد ہے یا کوئی چیز مقدر ہے، مثلا تاب زیدون، آپ کو شک ہو رہا ہے واقعا زید کی پاکی کی بات کریں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے پاک انسان ہے، یا تاب زیدون یعنی یہاں پر لباس مقدر ہے کہ زید کا لباس مثلا پاک ہوا، تو کہتے ہیں یہاں پر اصل عدم تقدیر۔ تو ان کو آغا مظفر نے وہاں پر اصول لفظیہ کے عنوان سے ذکر کیا اور خوبصورت انداز سے ذکر کیا کہ بابا اگر شک ہو مجاز اور عدم مجاز میں تو خوب دیکھیے وہاں پر حقیقت پر عمل کریں گے، آپ کہیں گے اصل حقیقت ہے۔ آغا شک ہو اشتراک اور عدم اشتراک میں تو خوب آپ کہیں گے کہ اصل عدم اشتراک ہے،
اصل عدم تخصیص ہے، اصل عدم نقل ہے، اصل عدم اضمار ہے. یعنی اسی معنی حقیقی پر عمل کریں گے، ان حالات پر آپ عمل نہیں کریں گے. یہ مطلب مشخص ہے، روشن ہے. مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو، مجاز پر قرینہ ہو تو مجاز پر عمل کریں گے، اشتراک پر قرینہ ہو تو اشتراک پر عمل کریں گے، تخصیص پر قرینہ ہو تو مثلا اس قرینے کے مطابق چلیں گے. یہ مطلب تو روشن ہے. آخوند کہتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ان احوالات میں تعارض ہو جاتا ہے. معنی حقیقی اور ان احوالات میں تعارض نہ، وہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ یہ کہ نہ ایک لفظ ہے اب میرے سامنے ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، قطعاً یہ معنی حقیقی نہیں ہے، لیکن تعارض یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر معنی مجازی مراد ہے، تجوز ہے، یا نہ اشتراک ہے. یہ لفظ کا دوسرا معنی ہے. اس کو معنی مجازی پر عمل کروں یا اشتراک پر عمل کروں. ایسے کبھی کبھار یعنی ان احوالات کا آپس میں تعارض ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر لفظ سے معنی حقیقی جو موزون ہے وہ قطعاً مراد نہیں ہے جو ایک ہے. شک یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر معنی مجازی مراد ہے، یعنی تجوز کا قائل ہو جاؤں یا اشتراک کا قائل ہو جاؤں. تو خوب یہاں پر آخوند کہتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. بعض کہتے ہیں تجوز کو اشتراک پر مقدم کریں گے، بعض کہتے ہیں اشتراک کو تجوز پر مقدم کریں گے، اور عجیب و غریب قسم کے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ بقول آخوند کے کہ وہ سارے کے سارے دلائل استحسان ہیں، ظنی دلائل ہیں. مثلا ایک بندہ کہتا ہے اگر اذا دار الامر بین التجوز والاشتراک مثلا فالمراد منه التجوز. لماذا؟ لکثرت تجوزی. مجاز زیادہ ہوتا ہے. لغت عرب میں اشتراک سے مجاز زیادہ ہے، لہذا اگر امر دائر ہو جائے اشتراک اور تجوز میں تو آپ اس کو مجاز قرار دیں. خود دیکھیے وجہ سے ایسا نہیں ہے، درست ہے عمومی طور پر زیادہ ہے، اما اس جگہ پر بھی حتماً تجوز مراد ہے، اشتراک مراد نہیں ہے. لماذا؟ مت دلیل علی ذلک. اس قسم کی وجوہات ہے کہ آخوند کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ان کو ترک کر دیں، دیکھیے فائدہ نہیں ہے. بات صرف ہم یہ کریں گے لفظ جس معنی کے اندر ظہور رکھتا ہے وہ مراد متکلمہ ہے، درست ہے، مگر یہ کہ اس کے خلاف پر قرینہ ہو، اس کو اصالت الظہور کہتے ہیں. یہ تقریباً بس تمام ہو جائے گی. خوب عبارت کو دیکھیں. ثم ان عدم صحت سلب اللفظ ان معنن بمعنی ہو سے کذالک تک بریکٹ میں ہے، درست ہے. فرماتے ہیں کہ ثم ان عدم صحت سلب اللفظ، فرماتے ہیں لفظ کے سلب کرنے کا صحیح نہ ہونا، حالت سلب کرنا کس سے؟ ان معنن. ان معنن متعلق ہے صحت سلب لفظ کے، درست ہے. صحیح نہیں ہے کہ لفظ کو آپ سلب کریں ایک معنی سے. خب یہ چیز کیا ہے؟ تکون علامت کون ہی حقیقتاً فی ہے. یہ بات یعنی عدم صحت سلب لفظ ان معنی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ لفظ حقیقت ہے فی ہے اس معنی میں. کما ان صحت سلب ہی انو علامت کون ہی مجازان، اور جس طریقے سے برعکس بھی ایسے ہی ہے کہ اگر صحت سلب لفظ و معنی سے تو یہ علامت ہے کہ لفظ مجاز ہے. البتہ عدم صحت سلب لفظ از معنی علامت حقیقت اور صحت سلب لفظ از معنی علامت مجاز فی الجملہ. یہ فی الجملہ پورے کے ساتھ ہے، درست ہے، پوری بات کے ساتھ ہے. فی الجملہ من باب قضیہ موجبہ جزئیہ یا من باب قضیہ معاملہ، درست ہے. فی الجملہ کو ان دونوں پر حمل کر سکتے، من باب موجبہ جزئیہ کہیں یا کہیں کہ بے عنوان قضیہ معاملہ. ابھی ہم یہ قضاوت نہیں کرتے تمام حملوں میں، نہ فی الجملہ ایسے ہے، درست ہے. اب آ جاؤ اس بریکٹ کا معنی کرو. ثم ان عدم صحت سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتقد فی الذہن اجمالا کذالک، درست ہے. بمعناه
ٹھیک ہے، لفظ کا وہ معنی بے معنی ہو کہ ضمیر لفظ کی طرف جاتی ہے، وہ معنی کہ جو معلوم ہے اور انسان کے ذہن میں اجمالی طور پر مرتکز ہے، درست ہے، اس معنی کی بات کر رہے ہیں۔ کذالک یعنی تبادر کی طرح، جیسے تبادر میں بھی وہ معنی لفظ کا معلوم ہوتا ہے اور ذہن میں اجمالاً مرتکز ہوتا ہے، یہاں پر بھی اسی طریقے سے عدم صحت سلب لفظ از معنی، درست ہے، یہ علامت اس بات کی کہ بابا لفظ اس معنی میں حقیقت ہے۔ ایک نکتہ جس پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں پر کہا کہ عدم صحت سلب لفظ از معنی علامت حقیقت، جیسا کہ صحت سلب لفظ از معنی علامت مجاز۔ تبادر میں ایسے نہیں کہا تھا، تبادر میں صرف ایک طرف کو کہا کہ تبادر علامت حقیقت ہے، لیکن عدم تبادر کو علامت مجاز نہیں کہا۔ اضطراد میں بھی ایسے تفصیل دیں گے، اضطراد علامت حقیقت، عدم اضطراد علامت مجاز۔ یہ یوں ہی آخون بھول گئے یا اس میں نکتہ ہے؟ نکتہ ہے اس میں، اس لیے کہ عدم تبادر علامت مجاز نہیں ہے۔ درست ہے کہ تبادر علامت حقیقت ہے، اما عدم تبادر علامت مجاز نہیں ہے۔ مثلا لفظ مشترک لفظی ہے، اس کے چند معانی ہیں، درست ہے، ایک جگہ پر آپ نے لفظ مشترک کو دیکھا، خوب ایک معنی تو آپ کے ذہن میں تبادر نہیں کرے گا، کرنا چاہیے نا۔ آپ وہاں پر احتمال دیں گے، ممکن ہے یہ معنی مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو۔ خوب یہاں پر عدم تبادر ہے، لیکن اس عدم تبادر کو آپ کہیں گے کہ علامت مجاز ہے؟ نہ، یہ بھی تو فقط اہل لغت کے ذہن میں آئے گا نا، کہیں پر بھی ہے، بعض اس کے ساتھ نہیں ہے، بعض بے شک اہل لغت کی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات واقعی آخوند نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، آخوند نے اس کو واضح ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ عدم تبادر علامت مجاز ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہ، نقطے کی وجہ سے کہا ہے کہ واقعی عدم تبادر کو مطلقاً آپ علامت مجاز نہیں قرار دے سکتے۔ بعض جگہوں پر تبادر نہیں ہے، اما نہیں ہے کسی اور وجہ کی، مثلا جیسے اشتراک کی وجہ سے۔ خوب و تفصیل یہ ہے کہ ان عدم صحت سلب ان ہو، فرماتے ہیں کہ صحیح نہ ہو لفظ کا سلب کرنا معنی سے، وصحت الحمل علیہ، کہ علیہ عطف تفسیری ہے، درست ہے، اور لفظ کو حمل کرنا معنی پر صحیح ہو بالحمل الاولی ذاتی، حمل اولی ذاتی کے اعتبار سے کہ الذی کان ملاکہ الاتحاد مفہوما، وہ حمل اولی کے جس کا ملاک یہ ہے کہ اتحاد مفہومی ہو، یہ ان عدم صحت سلب ان ہو و صحت الحمل علامت کونہ نفس المعنی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ لفظ بذات خود معنی ہے، درست ہے، مفہوما متحد ہے۔ وبالحمل شائع ثنائی، اور حمل شائع ثنائی کے اعتبار سے ہو کہ الذی ملاکہ الاتحاد وجوداً، کہ جس حمل شائع ثنائی میں ملاک یہ کہ بابا وجوداً دونوں متحد ہیں، بنحو من انحاء الاتحاد، اعلیٰ اتحاد کسی طریقے کا بھی ہو۔ مثلا ایک مرتبہ اتحاد آخون کا اپنا حاشیہ ہے، یہاں پر ایک مرتبہ اتحاد کلی اور فرد کے درمیان ہے، درست ہے، معمول اور موضوع ایسے ہے، کلی اور فرد کا ہے، آپس میں رابطہ رکھتے، یا نہ دونوں کلی ہیں مساوی ہیں، درست ہے، بنحو من انحاء الاتحاد، اس کی طرف اشارہ، درست۔ علامت کونہ من مصادیقہ و افراد الحقیقیہ، اگر اس طریقے کا حمل ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ بابا معنی لفظ کے مصادیق میں سے ہے اور اس کے افراد حقیقیہ میں سے ہے۔ لیکن جیسے کہ حاشیے میں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات وہاں پر ہے جہاں پر محمول اور محمول علیہ کے درمیان کلی اور فرد کا رشتہ ہو، درست ہے۔ کما ان صحت سلب ہی کذالک، جس طریقے سے لفظ کا معنی سے سلب کرنا اسی طریقے سے یعنی حمل اولی کے اعتبار سے یا حمل شائع کے اعتبار سے، درست ہے، وہاں پر عمومیت ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ انہ لیس منہا، درست ہے کہ یہ معنی لیس منہا اس کے مصادیق میں سے نہیں ہے، درست ہے آگا۔
یہاں پر آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا فرق نہیں کرتا، آپ پلٹ کے ہم پر یہ اعتراض نہ کریں، اگر آپ کی بات مجاز مشہور کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن جو سکاکی کا مبنا ہے اس کے اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی تھی، لہذا اس کو بیان نہیں کیا تھا۔ مشہور کیا کہتے ہیں؟ مشہور کہتے ہیں کہ مجاز میں لفظ غیر معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوتا ہے، اما سکاکی کہتا ہے کہ نہ، مجاز میں بھی لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خصوصیت سے استعارے میں، درست ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت سلب علامت مجاز میں، سکاکی کے نظریے کے مطابق وہاں پر بھی صحت سلب نہیں ہے نا۔ سکاکی جو حقیقت ادعائیہ کے قائل ہیں اور وضاحت ہم حقیقت و مجاز کے بعض میں کر چکے، تو اس کے اعتبار سے تو مجاز میں بھی صحت سلب نہیں ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ نہ، وہاں پر بھی صحت سلب ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ حقیقت یعنی کیا؟ یعنی وہ دلالت تصدیقی جدی کے اعتبار سے۔ سکاکی بھی ادعاً کہتا ہے کہ یہ اس کا فرد ہے، اما نہ حقیقتاً رجل شجاع کو اسد کہتا ہو کہ اس کی دم بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سکاکی بھی کہتا ہے کہ لفظ معنی حقیقی میں مستعمل ہے، اما ارادہ جدی تو وہ نہیں ہے نا، تو اس اعتبار سے وہاں پر بھی اس ارادہ جدی کے اعتبار سے سلب کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری بات درست ہے۔ وَإِن لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ إِطْلَاقَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ فِي الْكَلِمَةِ، یعنی مجاز مشہور کہہ رہے ہیں اگرچہ ہم قائل نہ ہوں اس بات کے کہ لفظ کا اطلاق معنی پر اسباب مجاز فی الکلمہ ہے، کیونکہ جو مشہور کا مبنا ہے نا اس کو کہتے ہیں مجاز فی الکلمہ۔ اسد کو رجل شجاع میں استعمال کیا، اس کلمے میں مجاز کے مرتکب ہوئے ہیں آپ۔ کہہ رہے اگرچہ ہم مجاز فی الکلمہ کے قائل نہ بھی ہوں، یعنی مشہور کی بات کو نہ بھی مانے، بل من باب الحقیقہ، بلکہ سکاکی والی بات کو کہیں کہ یہاں پر بھی اسباب حقیقت ہے، وَأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ فِي أَمْرٍ عَقْلِيٍّ، اور لفظ کے اندر جو تصرف ہوا ہے وہ امر عقلی میں ہوا ہے، کہ وہی فرد کو ہم نے ادعاً کہا ہے کہ اسی کا مصداق ہے۔ کما صار الیہ سکاکی، جس طرح کہ اس بات کی طرف گیا ہے سکاکی۔ کہہ رہے اگرچہ ہم سکاکی کی بات کریں پھر بھی صحت سلب ہے جدی کے اعتبار سے۔ حالانکہ میں نے ادھر سکاکی کی بات کی وضاحت نہیں کی، اسی پر اعتماد کرتے ہو کہ حقیقت و مجاز میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی تھی۔ روشن ہوا مطلب؟ وَإِسْتِعْلَامُ حَالِ اللَّفْظِ وَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِهِمَا لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ دَائِرٍ، درست ہے؟ یہ استعلام مبتدا، لیس علی وجہ دائر خبر۔ فرماتے ہیں کہ لفظ کا حال معلوم کرنا اور یہ کہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے اس معنی میں استعلام کرنا بہما، یعنی صحت سلب اور عدم صحت سلب کے ذریعے سے، یہ استعلام لیس علی وجہ دائر، دوری نہیں ہے۔ لما عرفت فی التبادر، اس لیے کہ آپ تبادر میں جان چکے، من التغایر، کیا جانا کہ بھئی تغایر پایا جاتا ہے بین الموقوف والموقوف علیہ بالاجمال والتفصیل، یا او الاضافت الی المستعلم والعالم، کہ تبادر کس کے پاس ہے، آیا عند المستعلم ہے تو وہاں پر فرق اجمال و تفصیل کے لحاظ سے، اور اگر تبادر عند اہل المحاورہ میرے لیے علامت ہے وہاں پر تو جو ہے کہ تغایر اوضح من ان یخفا۔ وہی دونوں جوابات یہاں پر بھی آئیں گے۔ فتأمل جیدان، خوب فکر کو نگا۔ ثم انہ قد ذکر الاضطراد وعدمہ علامتا للحقیقت والمجاز ایضان، فرماتے ہیں کہ اضطراد اور عدم اضطراد کو بھی حقیقت اور مجاز کے لیے علامت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اضطراد علامت حقیقت اور عدم اضطراد کیا ہے؟ علامت مجاز۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ، یعنی یہ عدم اضطراد جو مجاز میں ہے، لعلہ یعنی عدم اضطراد، یہ جو عدم اضطراد مجاز میں ہے،
بے ملاحظت نوع العلائق المذکورت فی المجازات. اگر مطول میں مختصر میں ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ مجاز میں علاقہ ہوتا ہے، کیونکہ استعمال یا حقیقی یا مجازی یا غلط. درست ہے، غلط یعنی جہاں پر علاقہ نہ ہو وہاں پر علاقے ذکر کرتے ہیں، یا علاقہ مشابہت ہے یا غیر مشابہت. مشابہت ہے تو استعارہ، اگر مشابہت نہیں ہے تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، اور 25 علاقے ذکر کرتے ہیں. علاقہ جز و کل، علاقہ سببیت، علاقہ حالیت، نمی دونم، علاقہ ما کان، نمی دونم، علاقہ ما یکون، واہ 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 25 تقریباً علاقے ذکر کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا کہ عدم اضطراد علامت مجاز ہے، شاید اس نے ان مجازات میں نوع علاقے کو مد نظر رکھا ہے. جیسے میں نے مثال بھی دی کہ اصل مشابہت نوع علاقہ ہے. خوب اصل مشابہت کے اعتبار سے آپ ہر جگہ پر مجاز میں اضطراد نہیں دیکھتے. درست ہے. وَلَعَلَّهُ شاید ہی عدم اضطراد بے ملاحظت نوع العلائق المذکورت فی المجازات، شاید اس نے ملاحظہ کیا ہے نوع علاقوں کو کہ جن کو ذکر کیا گیا ہے مجازات میں، وہاں پر نوع علاقے کو اس نے دیکھا اور دیکھا کہ مجاز میں اضطراد نہیں ہے، تبھی آ کر اس نے یہ بات کہہ دی. حیث لا یترد صحت استعمال اللفظ معہا، کیونکہ پھر اس صورت میں مترد نہیں ہے لفظ کے استعمال کا صحیح ہونا معہا ان نوع علائق کے ساتھ، ان علائق کے ساتھ مترد نہیں ہے. مثال بھی میں نے دی نا کہ بابا شعر کے ساتھ کسی بھی جہت میں اگر کوئی بندہ شباہت رکھتا ہو اس کو شعر تھوڑی کہیں گے، ولو ان کے بدبو یہ دان کے اعتبار سے مشابہت رکھتا، اب اس کو آپ شعر تھوڑی کہیں. کہہ رہے شاید جس نے علامت قرار دیا ہے اس نے ان علائق میں نوع علاقے کو مد نظر رکھا ہے. لیکن وَإِلَّا کہ یہاں سے تقریباً اس کو اشکال شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ. وَإِلَّا اگر نوع علاقے کو مد نظر نہ رکھے بلکہ وَإِلَّا فَبِمُلَاحَظَةِ خُصُوصِ مَا يَصِحُّ مَعَهُ الْاستعمال، کہ ما یصح معه سے مراد صنف علاقہ. درست ہے. وَإِلَّا اگر خصوصیت سے ملاحظہ کیا جائے اس صنف علاقے کا کہ جس صنف علاقے کے ساتھ استعمال صحیح ہوتا ہے تو فالمجاز مترد کالحقیقہ، تو پھر مجاز بھی حقیقت کی طرح مترد ہو جائے گا اگر خصوصیت سے صنف علاقے کو مد نظر رکھا جائے. تو اضطراد مجاز میں بھی ہے، لہذا آپ اضطراد کو علامت نہیں قرار دے سکتے ہیں. خوب صاحب فصول کا جواب اور اس پر پھر جواب. وَزِيَادَةُ قَيْدٍ مِّن غَيْرِ تَأْوِيلٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ. دیکھیں آگا ایک نقطہ، یہ آغا شبیری کے ہم لوگ درس میں جاتے تھے، حافظ اللہ، خدا ان کو طول عمر عنایت فرمائے. یہ بزرگوار اصول کے اندر ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے، وہ لمبی چوڑی بحثیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اصول میں کیونکہ عرفی مسائل ہیں، ارتکاز عرف کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، تو بڑے بڑے مسائل کا جواب خود انسان اپنے وجدان اور ارتکاز کی طرف رجوع کرے. مثلا خود یہ حقیقت اور مجاز کہتے ہیں، آپ دیکھیں مجاز جہاں پر بھی ہوتا ہے نا وہاں پر آپ ایک عنایت زائد کو مد نظر رکھتے ہیں جہاں پر بھی مجازی استعمال ہوتا ہے. مثلا جیسے آپ ایک رجل شجاع کو اسد کہہ رہے ہیں، خوب ایک عنایت زائد کو مد نظر رکھتے ہیں. عنایت زائد وہی علاقہ ہے، مجاز میں اسی طریقے سے ہوتا ہے، بالآخر ایک عنایت زائد ہوتی ہے. اما حقیقت میں نہ اس عنایت زائد کو مد نظر نہیں رکھتے، واقعاً یہ یوں ہی ہے. یہ انسان خود اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے. اسی طریقے سے جو بعد میں ایک لمبی چوڑی بحث ہوگی انشاءاللہ تقریباً ہمارا 1 ماہ لگ جائے گا اس میں صحیح اور اہم کی بحث کہ آیا عبادات اور معاملات صحیح کے لیے وضع ہے یا نہ. اہم من صحیح والفاسد، نماز اگر فاسد ہو جائے پھر بھی اس کو نماز کہیں گے.
اگر معاملہ باطل ہو جائے پھر بھی اس کو آپ بے کہیں گے یا نہ؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی یہ کہ آپ عرفی استعمال کی طرف دیکھیں. اگر شیر فاسد ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو حقیقتاً شیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دودھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کسی عنایت زائد کو محسوس کرتے ہیں آپ؟ نہ. اب دیکھیے پوری اس مہینے کی بات کو جم کر لیں، اسی لمبی چوڑی بات. یعنی واقعا فاسد کے مورد میں ہم لوگ عنایت زائد کو محسوس نہیں کرتے. مجاز جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر ایک تعویل کرتے ہیں، ایک عنایت زائد کو مد نظر رکھتے ہیں. درست ہے. آگا کہتے ہیں وَزِيَادَةُ قَيْدٍ مِّن غَيْرِ تَعْوِيلٍ، آپ کا اطراد من غیر تعویل، یعنی کسی عنایت زائد کو محسوس نہ کروں میں. او علی وجہ الحقیقہ، یا اطراد بناوے حقیقت. کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُوجِبًا لِاخْتِصَاصِ الْاِطْرَادِ كَذَلِكَ بِالْحَقِیقَت. کہتے ہیں اگرچہ اس طریقے کا اطراد، یعنی اطراد من غیر تعویل یا اطراد علی وجہ الحقیقہ، کہتے ہیں اگرچہ اس طرح کا اطراد مختص ہے حقیقت کے ساتھ، لیکن الا انہ حینئذ لا یکون علامتا لہا الا علی وجہ دائر. مگر یہ کہ شان یہ کہ اس صورت میں پھر اطراد اس حقیقت کے لیے علامت نہیں بنے گا مگر دوری صورت میں، دور لازم آئے گا. آغا جواب تو ہمارے پاس دور کا بنا ہوا ہے، اجمال و تفسیر والا کہہ رہے ہیں نا ولا یتأتی التفسی عن الدور بما ذکر فی التبادر لا یتأتی التفسی ہونا. فرماتے ہیں کہ لا یتأتی یعنی ای لا یتیسر، میسر نہیں ہے. تفسی یعنی جان چھڑانا. کہہ رہے ہیں کہ بابا جس طریقے سے دور میں آپ تبادر میں آپ نے دور سے جان چھڑائی تھی، وہ جان چھڑانا یہاں پر نہیں ہوگی. کیوں؟ ضرورت انہ، شان یہ ہے کہ مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقہ، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ استعمال بناوے حقیقت ہے تو لا یبقى مجال لاستعمال حال لاستعلام حال الاستعمال باطراد او بغیرہ. تو بابا پھر کوئی اصلا بات باقی نہیں رہتی کہ آپ آئیں اور اس استعمال کے حال کو معلوم کریں اطراد یا غیر اطراد کے ذریعے سے کہ آیا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے. نہ، جب آپ کو پتہ ہے تو پھر اطراد اور عدم اطراد کے ذریعے سے کیا پتہ کرنا چاہتے ہیں. اسامن انہو لللفظ احوال خمسہ، کہ آگا روشن ہے، وہی التجوز والاشتراک والتخصیص والنقل والازمار، کہ لا یکاد یصار الی احدہا، ان میں سے کسی بھی ایک کی طرف نہیں جائیں گے آپ. کب؟ فیما اذا دار الامر بینہ و بین المعنی الحقیقی، جب اس احدہا اور معنی حقیقی کے درمیان امر ظاہر ہو. آپ وہاں پر معنی حقیقی پر عمل کریں گے، تجوز پر عمل نہیں کریں گے. واہ 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 واہ. الا بقرینۃ صارفۃ عنہ الیہ، مگر یہ کہ ایک ایسا قرینہ ہو جو اس احدہا سے اس کو صرف کرے معنی حقیقی کی طرح. درست ہے. وَأَمَّا إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهَا، اب معنی حقیقی اور ان میں تعارض نہیں ہے بلکہ خود ان کے درمیان ہے. وَأَمَّا إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهَا، یعنی ان احوال خمسہ کے درمیان اگر امر دائر ہو جائے تو فَالْأُصُولِيُّونَ وَإِنْ ذَكَرُوا لِتَرْجِيحِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وُجُوهًا، اگرچہ اصولیوں نے بعض احوال کو بعض احوال پر مقدم کرنے کے لیے مختلف ترجیحات ذکر کی ہے، لیکن الا انہا استحسانیۃ، مگر یہ کہ وہ وجوہ استحسانی ہے. لا اعتبار بہا، ان وجوہ کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. الا اذا كانت موجبۃ لظہور اللفظ فی المعنی، مگر یہ کہ آپ یہ ثابت کریں کہ بابا نہ یہاں پر لفظ اس معنی میں ظہور کرتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اصالت ظہور کو مانیں گے. آگا کیوں یہ وجوہات معتبر نہیں ہے؟ لعدم مساعدت دلیل علی اعتبارها، کیونکہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے جو ان کے معتبر ہونے پر ہمارے پاس موجود ہو. درست ہے. لعدم مساعدت دلیل علی اعتبارها بدون ذالک، بدون ذالک یعنی ظہور لفظ فی المعنی. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ مطلب آپ پر مخفی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل